ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے نہایت ہی محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ آپ Q.Grammar دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کا ہوسٹ شاہد ملک۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 51 اور 52 ہم نے ختم کی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم اگلی دو آیات 53 اور 54 انشاءاللہ کور کریں گے۔ تو چلتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 53 اور 54 کی پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ پھر اس کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بنو۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذالک لعلکم تشکرون۔ ثم پھر، اور یہ عاطفہ ہے، عفونا ہم نے معاف کیا، اور یہ فعل ہے، تو ان کی تفصیل میں جائیں گے۔ ثم عفونا، عفونا کا مادہ عین فا واو، باب ہے نصرہ، ماضی کا پہلا صیغہ عفا، کیونکہ یہ دیکھیں واو اس میں حروف علت میں سے ہے اور تعلیل کے بعد یہ عفا بنا، اور تعلیل کے تھم نیل کے ساتھ ایک لیکچر موجود ہے ہماری گرامر کی کلاسز میں، تو اس کو آپ سنیے تو پتہ چلے گا کہ تعلیل کیسے ہوتی ہے۔ فعل مضارع کا پہلا صیغہ یعفو، اور یہ دیکھیے باب نصرہ ینصرو، عفا یعفو، اور آیہ مبارکہ میں آیا ہے عفونا، نصرنا کے وزن پہ، یہ فعل ماضی جمع متکلم مذکر، ہم نے معاف کیا۔ ثم کیا ہے؟ یہ حروف عاطفہ میں سے ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ جو بات چل رہی ہے، جو کام ہوا ہے، اس کے بعد جو اگلا کام ہوگا وہ ترتیب تو قائم رہے گی، لیکن وقت آگے پیچھے ہو سکتا ہے، زیادہ دیر بھی ہو سکتی ہے۔ تو ثم کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد، یعنی جب تم نے بچھڑے کی پوجا کر دی اور اتنا بڑا گناہ کیا، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کیا۔ عنکم من بعد، تمہیں اس کے بعد، یہ مرکب جاری ہے، عنکم، ان پلس کم، یہ اور من بعد، یہ دونوں مرکب جاری ہیں، من پلس بعد۔ ان بھی حروف جارہ میں سے ہے اور من بھی حروف جارہ میں سے ہے، مرکب جاری، اور متعلق ہے عفونا، ہم نے تمہیں معاف کیا، تو یہ کن کو معاف کیا؟ انکم، تم کو۔ اور یہ دیکھیں من، یہ بھی حروف جارہ میں سے ہے، من السمائی یہاں پہ مثال ہے، اور ان علی، یہ دیکھیں حروف جارہ کی شارٹ لسٹ ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے ڈسپلے میں رکھی ہے۔ کم، یہ ضمیر جمع حاضر، یعنی تم سب جو سامنے جن سے بات ہو رہی ہے۔ بعدی، اسم مجرور ظرف زمان، اصل میں یہ بعدہ ہونا چاہیے تھا، لیکن من نے اس کو بعدی کیا تو اسم مجرور ہوا۔ ذالک، اس کے، یعنی اسم اشارہ، من بعد ذالک مرکب اضافی ہے، یعنی من بعد تو مرکب جاری تھا، لیکن بعد ذالک یہ بن گیا مرکب اضافی، یعنی اس کے بعد،
تو میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ اضافی مرکب اضافی کا جو مطلب بنے گا اردو میں کا کے کی کا مطلب آئے گا من بعد ذالکا، اس کے بعد۔ یہ مرکب اضافی کی تعریف، اور اس میں جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کتاب اللہ، تو پہلا جو لفظ ہے وہ مضاف کہلاتا ہے، دوسرا مضاف علیہ، تو پہلا کتابو پیش کے ساتھ آئے گا، دوسرا اللہ ال اور زیر کے ساتھ، یعنی معرفہ اور زیر کے ساتھ آئے گا۔ تو اس میں بادی تو بادو ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ پیچھے من لگا ہوا ہے اس نے بادی کیا، اور آگے ذالکا، ذالکا اسم اشارہ ہے، اور اسم اشارہ جو ہے وہ معرفہ بھی ہوتے ہیں اور مبنا بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے نہ تو ان کے نیچے زیر آئے گی نہ ان کے ساتھ ال لگ سکتا ہے۔ بادی اسم مجرور مضاف، اور محلن یہ مرفوع ہے، یعنی بادو تھا تو یہ بادی بنا مجرور ہونے کی وجہ سے۔ ذالکا اسم اشارہ مضاف الیہ معرفہ ہے۔ یہ اسم اشارہ بعید کی مثالیں، اس میں مذکر میں واحد کے لیے ذالکا ہوتا ہے، تثنیہ کے لیے ذانکا، اور جمع کے لیے اولائکا۔ لعلکم شاید کہ تم سب، اسم منصوب پلس ضمیر، انا و اخواتہا، یہ انا کی فیملی اور اس کی یعنی بہنیں، انا کا انا لیتا لکنا لعلہ، تو یہ جب بھی کسی اسم سے پہلے آ جائیں تو اس اسم کو یہ حالت نصب میں لے جاتے ہیں۔ لعلکم یہ بھی اس فیملی سے ہے، لعلہ، اور کم اس کے ساتھ ضمیر، اور تشکرون۔ یہ دیکھیں لعلہ، لعلہ خالدن، لعلہ کا جو آگے اسم آ رہا ہے وہ زبر کے ساتھ خالدن آئے گا، لیکن یہاں پہ لعلہ کے ساتھ کم ہے، اور کم جو ہے وہ مبنا ہے، اور کیونکہ یہ ضمیر ہے تو یہ مبنا ہوتے ہیں، ان کی زیر زبریں نہیں بدلتی۔ لعلہ کا اسم منصوب کم، اور خبر اس کی تشکرون ہے، تو اس کی خبر ہے یہ تشکرون، یہ ہمیشہ یعنی لعلہ خالدن مریدن، لعلہ کا اسم خالدن نصب میں، اور اس کی جو خبر ہے وہ آئے گی پیش کے ساتھ مرفوع، جس طرح ان اللہ غفور۔ تو لعلہ کا مطلب یہ ہے کہ امید اور اندیشے کا مفہوم رکھتا ہے، یہ یعنی امید بھی ہے اور ایک یعنی گمان بھی ہے کہ شاید تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے۔ تو لعلکم تشکرون، تو یہ تمہیں اللہ نے معاف اس لیے کیا کہ ہو سکتا ہے تم شکر گزار بن جاؤ۔ تشکرون کو دیکھیں گے، تم شکر گزار بنو، یہ فعل ہے تشکرون، مادہ اس کا شین قاف را، باب نصرہ، نصرہ کا پہلا صیغہ شکرہ، مضارع کا پہلا صیغہ یشکرو، یہ باب نصرہ، نصرہ ینصرو، شکرہ یشکرو، کیونکہ اس میں کوئی حروف علت میں سے نہیں ہے، لہذا 100% یہ ایک دوسرے کے ساتھ میچ کر رہے ہیں، نصرہ کے وزن پہ شکرہ اور ینصرو کے وزن پہ یشکرو۔ تشکرون یہ کدھر ہے جی؟ یہ دیکھیں مضارع حاضر جمع مذکر، تشکرون، تم سب شکر کرتے ہو یا کرو گے، دونوں اس کے اندر مطلب آئیں گے، لیکن لعلہ نے اس کو خبر بنا دیا کہ شاید تم خود شکر گزار بن جاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، یاد کرو ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے، ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا رستہ پا سکو۔ تو یہ کس وقت کی بات ہو رہی ہے؟ وہ وقت یاد کرایا جا رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی ملاقات کے لیے کوہ طور پر گئے تو پیچھے سے تم لوگوں نے ایک بڑا ظلم کیا اور بچھڑے کو معبود بنا لیا، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک فرقان یعنی کتاب حضرت موسیٰ کو عطا فرما رہے تھے تاکہ اس کے ذریعے تم سیدھا رستہ پا سکو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، وَإِذْ اور جب، اسم ظرف ہے، وَإِذْ آتَيْنَا اس میں دیکھیں یہ مرکب ہے پورا واو از آتَيْنا کا،
تو واو اس میں عاطفہ اور از ظرف زمان اور آتینا فعل ہے. از حرف شرط ہے اور از مضارع کو ماضی کا معنی دیتا ہے. از میں اذکروا کا مفہوم بھی ہے. از ظرف زمان بھی ہے، یعنی وہ اسم جو کسی وقت کا تعین کر رہا ہو. 10 منصوبات ہیں اور اس میں 5ویں نمبر پہ مفعول فی. اس کے آگے 2 کیٹیگریز ہیں، ظرف زمان، ظرف مکان. یعنی کسی زمانے کی بات ہو، وہ وقت یاد کرایا جا رہا ہو، یا کسی جگہ کا ذکر کیا جا رہا ہو کہ فلاں جگہ پہ یہ کام ہوا تھا، تو ان کو ظرف زمان اور ظرف مکان کہتے ہیں. تو یہ ہوا از ظرف زمان، وہ وقت یاد کرو. آتینا موسیٰ، ہم نے موسیٰ کو دی. فعل پلس مفعول، اس کی تفصیل دیکھیں گے. آتینا موسیٰ، اس کا مادہ حمزہ تا یا، یعنی آتینا کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مادہ ہے حمزہ تا یا اور باب ہے اسلمہ. تو اس میں آتا الف 2 دفعہ ہے، یعنی حمزہ 2 دفعہ، پہلے ایک حمزہ اور اس کے بعد الف اسلمہ کا لگا، تو اس لیے کھڑی زبر ایک ساتھ آ آیا. آتا، تو یہ تا کے یا کے ساتھ، کیونکہ یا یہاں پہ حروف علت میں سے ہے، تو حروف علت کے بعد جب تعلیل کا عمل ہوا تو یہ آتا بنا، ماضی کا پہلا صیغہ. مضارع کا پہلا صیغہ یوتی، آتا یوتی، اسلمہ یسلمو کے وزن پہ. آتینا، یہ اسلمنا کے وزن پہ ہے. فعل ماضی جمع متکلم حاضر. ہم نے دیا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال فرماتے ہیں. موسیٰ مفعول بہ آتینا کا، یعنی آتینا ہم نے دیا کس کو؟ موسیٰ کو. تو موسیٰ مفعول بہ ہے، لیکن یہاں پہ مفعول ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ زبر کے ساتھ آتا ہے، لیکن موسیٰ یہاں پہ چونکہ یہ یا کے ساتھ اور یہ اسم مبنا ہے، موسیٰ بھی اس کی بھی زیر زبریں نہیں کبھی بدلیں گی. موسیٰ. باب اسلمہ کی خاصیت دیکھیں گے. باب افعال ہے اور اس میں فعل لازم کو متعدی کا معنی دیا جاتا ہے. تو فعل لازم کو متعدی بنانے کے لیے اس کے پہلے الف لگا کے اس کو باب اسلمہ میں لے جاتے ہیں. جیسے نزلہ، وہ اترا، وہ خود ہی اترا، اس نے خود ہی ایکشن کیا، کسی پہ کوئی جو ہے وہ اثر نہیں ہوا، وہ اترا. انزلہ، اس نے اتارا، کسی چیز کو اتارا یا کسی بندے کو اتارا. تو انزلہ کے بعد اس کے ساتھ ایک یہ انزلہ فعل کرنے والا اور اس کے اندر مفعول بھی موجود ہے، کسی کو اتارا، تو اس نے اتارا. یہ باب اسلمہ کی خاصیت. الکتابہ، تو کتاب دی ہم نے موسیٰ کو، مفعول بہ ہے. والفرقان، اور فرقان عطا فرمائی. عطف و معطوف، یعنی واو اس میں عاطفہ ہے اور یہ معطوف الفرقانہ معطوف ہے. جیسے کتابہ زبر کے ساتھ ہے، اسی طرح فرقانہ زبر کے ساتھ آیا کہ دونوں مفعول بہ ہیں. الکتابہ والفرقانہ. الکتابہ مفعول بہ آتینا، ہم نے دیا موسیٰ کو، کیا دی؟ کتاب. و اس میں عاطفہ اور حروف عاطفہ، ایسے حروف جو 2 جملوں کے درمیان ربط پیدا کرتے ہیں، یہ حروف عاطفہ کہلاتے ہیں. الفرقانہ یہ معطوف ہے اور معطوف میں الفرقانہ اپنے معطوف علیہ یعنی الکتابہ کتابیں ہے، یعنی واو کے پہلے جو اسم آیا بعد میں آنے والا اس کے ساتھ میچ کرے گا. تو اس لیے الفرقانہ بھی آتینا کا مفعول بہ ہے اور یہ منصوب حالت میں زبر کے ساتھ آیا. معطوف کیا ہوتا ہے؟ یعنی حروف عاطفہ کے بعد کا اسم حروف عاطفہ سے پہلے والے اسم کا تابع ہوتا ہے. یعنی کتاب پہلے آئی تو وہ مفعول بہ آتینا کی تھی، اسی طرح فرقان بھی آتینا کا مفعول بہ بنا واو آنے کے بعد. آتینا الکتابہ والفرقان. لعلکم،
शायद कि तुम सब, इसम मंसूब लअल्लकुम और ज़मीर कुम है। इन्ना व अखवातुहा, ये हमने अभी पहले भी पढ़ा है, इसमें लअल्लकुम तहतदून, तो इन्ना की फैमिली में से लअल्ला ये देखें सबसे आखिर में। और लअल्ला क्या करता है, आने वाले इसम, यानी इसका एक इसम और इसकी एक ख़बर होती है, तो आने वाले इसम को ये ज़बर देता है। लअल्ला खालिदन मरीदुन, और उसकी जो ख़बर होगी वो मरफू हालत में, जैसे इन्नल्लाह गफ़ूरुन, अल्लाह ज़बर के साथ और गफ़ूरुन पेश के साथ। लअल्ला का इसम कुम, और कुम चूँकि मबना होते हैं इसलिए ज़बर के साथ नहीं आएगा, और ख़बर इसकी तहतदून, ये हालत मरफू में आया, अपनी असली हालत में तहतदून। और लअल्ला का मतलब जो है इसके अंदर जो मफ़हूम है, उम्मीद और अंदेशे का मफ़हूम रखता है, यानी कि जब तुम्हें किताब दी तो हो सकता है तुम सीधे रास्ते पर आ जाओ किताब पढ़ने के बाद, उस पर अमल करने के बाद। कुम देखिए, ये ज़मीर मुत्तसिला जुड़ा हुआ ज़मीर जमा हाजिर के लिए, ये देखें ज़मारे मुनफसिला जो अलहदा आते हैं और जो मुत्तसिला जुड़ के आते हैं तो हाजिर के लिए है ये, और ये जमा हाजिर के लिए कुम। तहतदून, तुम हिदायत पाओ, ये फ़ेल है। तहतदून मादा हा दाल या, बाब है मज़ीद फ़ी का इख्तलाफा, माजी का पहला सीगा इह्तदा और मुदारे का पहला सीगा याहतदी, क्योंकि इसमें हरूफ इल्लत में से या है तो या तालील के बाद फिर ये बना इह्तदा यातदी, और ये बाब इख्तलफा, इख्तलफा यख्तलिफू के वज़न पे इह्तदा याहतदी। तहतदून, ये तहतदूना कहाँ पे है, तख्तलिफूना, तहतदूना तख्तलिफूना के वज़न पे है, मुदारे जमा हाजिर मुज़क्कर, यानी जो अल्लाह जिनके साथ कलाम कर रहा है, जो सामने जिनको जो मुखातबीन हैं, वो उनसे बात हो रही है कि तुम हिदायत पाओ, तुम सब हिदायत इख्तियार करते हो। अब ये लफ्ज़ इख्तियार करते हो, इसका क्या मफ़हूम है, ये इंशाल्लाह थोड़ी इस पर तफ़सीलन बात करते हैं। लअल्लकुम तहतदूना, शायद कि तुम हिदायत पाओ, तो लअल्ला ने उनको एक चांस दिया कि ये किताब तुम्हारे साथ पास आ गई है, तो इसको पढ़ोगे तो हो सकता है कि तुम हिदायत याफ्ता हो जाओ। तो हिदायत का ताल्लुक़ हुआ किताब पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने से। बाब की खासियत, बाब इख्तलफा, इफ्ताआलुन बाब का नाम है, और इख्तलफा हमने अपनी क्लास में रखा है आपको आसानी से समझ आने के लिए। तो इस बाब की खासियत एहतमाम का मफ़हूम पैदा होता है। एहतमाम क्या होता है, इज्तहदा, उसने मेहनत के साथ, यानी एहतमाम के साथ उसने मेहनत की। इक्तसबा, उसने बड़े एहतमाम के साथ अपनी कमाई की, जो कमाया, जो उसने बिज़नेस किया या उसने नौकरी की, तो इक्तसबा उसने कमाया, या अपने नेक आमाल कमाए उनके लिए भी उसने कोशिश की एहतमाम के साथ। तो इक्तरबा भी देख लीजिए, ये भी इख्तलाफा के वज़न पे है। इक्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिन मौरिदून, करीब आ लगा है लोगों के हिसाब का वक्त और वो अभी तक गफलत में मोरदून इराज़ करके बैठे हैं। तो इक्तरबा, अल्लाह ने बड़ा एहतमाम किया, इस दुनिया को बनाया, उसमें लोगों को, उसमें ज़िंदा इंसानों को बसाया, और फिर उनकी ख़िज़ा, उनकी तालीम और उनकी तरबियत के लिए अंबिया भेजे, किताबें भेजी, एक लंबा अरसा गुज़रा और अब ये किताब आ गई आखिरी, तो तुम्हारे हिसाब का वक्त करीब आ लगा है। इतने एहतमाम होने के बाद अब क़यामत करीब है। तो इसी तरह एहतदा कि तुम हिदायत पाओ, लालकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत पा जाओ। तो लालकुम तो है कि तुम्हें किताब मिल गई, अब तुम कोशिश करोगे और इतनी एहतमाम करोगे जितना उसकी ज़रूरत है, तो फिर तुम हिदायत पाओगे। इस किताब को पढ़ोगे, उसको समझोगे, इस पे अमल करोगे, इसके तकाज़े पूरे करोगे, तो तुम हिदायत पा सकते हो।
تبھی فرمایا لعلکم تہتدون، کتاب تمہارے پاس ہے، اب یہ تمہاری اپنی کوشش ہے۔ الحمدللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 52 اور 53 آج ہم نے کور کی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں قرآن پاک سے اور اس کی تعلیم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احادیث کی شکل میں، اپنی سیرت کی شکل میں ہمارے سامنے رکھی، اس سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو محترم ناظرین، آج کی آیہ مبارکہ آپ نے دیکھی، بڑی ہی سبق آموز آیہ مبارکہ ہے۔ حضرت موسیٰ کی جو قوم پہلے ذکر ہوا پچھلی آیت میں کہ حضرت موسیٰ جب اللہ کی ملاقات کے لیے پہنچے 40 دنوں کے لیے، تو پیچھے سامری نے ایک بچھڑا بنایا اور اس میں سے کچھ آوازیں نکلیں ہوا کے زور سے، تو لوگوں نے سمجھا یہی ہمارا معبود ہے، تو انہوں نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا کہ اس کے بعد تمہیں ہم نے معاف کیا۔ تو اسی طرح یہ بنی اسرائیل کے ساتھ واقعات جو ہیں وہ چلے آ رہے ہیں سورہ البقرہ میں۔ تو آگے فرمایا کہ اب کتاب آ گئی، اب امید کرتے ہیں کہ اس کتاب کے ذریعے تمہیں ہدایت ملے گی۔ اب دیکھ لیجئے، یہ کتاب اور ہدایت ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے۔ کتاب ہے تو کتاب سے ہدایت ملے گی، اور کتاب نبی لے کر آتے ہیں اور نبی اس کتاب پہ عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس کتاب آئی، اور ہماری کتاب بھی الفرقان ہے۔ الفرقان کیا ہے؟ فرق کرنے والی، یعنی غلط اور صحیح کیا ہے، اور جو ہدایت کا رستہ ہے اور جو گمراہی کا رستہ ہے اس میں کیا فرق ہے، وہ سارا واضح کرنے کے لیے یہ جو کتاب جس کو فرقان کہا گیا، اس کے اندر سارے دلائل موجود ہیں، اور اس میں پتہ چلتا ہے کہ یہ سیدھا رستہ ہے، یہ غلط رستہ ہے، یہ بات غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ تو ہماری کتاب یعنی قرآن پاک پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع میں فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو ہدایت متقین کے لیے اس کتاب میں رکھ دی گئی، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو اللہ نے فرقان بتایا۔ تو کتاب آئی، اب ہو سکتا ہے کہ تم اس کو سمجھو، پڑھو، اس پہ عمل کرو تو ہدایت پا جاؤ۔ یہی ہمارے ساتھ، یہی عمل جو ہے ہمارے ساتھ بھی ہے کہ ہم اس کتاب سے ہدایت خود پائیں گے۔ اہتدا اختلافا کے وزن پہ وہ باب کی خاصیت بھی ہم نے دیکھی کہ اہتدا پوری اہتمام، پوری کوشش کے ساتھ، پوری کمٹمنٹ اور پوری اپنی مرضی اور ول کے ساتھ جب ہم اس کتاب کو پڑھیں گے، اس پہ عمل کریں گے تو پھر ہدایت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح اس کے تقاضے ہیں وہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ ایمان لائیں، اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اس کو سیکھیں، اس پہ عمل کریں، اس کو دوسروں تک پہنچائیں، اس کو لوگوں کو سکھائیں، بتائیں، اور پھر اس کے اندر جو اللہ نے نظام زندگی دیا ہے اس کو اللہ کی زمین پر جاری کرنے کی کوشش کریں۔ پہلے اپنے اوپر جاری کریں، پھر جو اپنے متعلقین ہیں ان پہ، اور اس کے بعد پھر معاشرے پہ جاری کرنے کی کوشش میں لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہمارے لیے آخرت کا توشہ بنائے، اور جو لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے اور ان کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ جزاکم اللہ خیراً۔